کامران صاحب, ہسٹورک ٹائمز, ہسٹورک مومنٹس, الحمدللہ پاکستان کی جو عزت, جو تکریم, پاکستان پر جو اعتماد انپریسیڈنٹڈ نظر آتا ہے. اور یعنی یہ سب کچھ بھی ہونا کہ امریکہ کا اسرائیل کے بارے میں اس رائے کا اظہار کرنا اور یہ سارا کچھ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور مطلب میری رائے ہے کہ بلا مبالغہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اس سارے عمل میں سب کا اپنا اپنا کردار ہے, ناٹ ٹیکنگ اوے اینی کریڈٹ, جس کا بھی ڈیو شیئر ہے اس کا بنتا ہے. لیکن اگر آپ اس سارے معاملے میں سے ایک اینٹیٹی کو نکال دیں تو یہ پروسیس دھڑام سے گر جائے گا, اس کا نام پاکستان ہے. چونکہ مطلب, اور اس کا ایک عملی ثبوت یہ کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے فریقین کے علاوہ ایک ہی ملک کا سائن ہے. سو یہ پاکستان بلا شبہ عالمی امن کے حوالے سے جو کردار ادا کر رہا ہے انپریسیڈنٹڈ ہے. آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کا اظہار خود جو ایران کے صدر ہیں پزشکیان, جب ان سے سوال ہوا کہ وہ پاکستان کے میڈیشن رول کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کیا اس سے وہ سیٹسفائیڈ ہے, ان کا کیا جواب تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان یہ کردار ادا نہ کرتا تو آج جس جگہ پہ ہیں ہم وہاں پر نہ ہوتے. وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. تو بالکل آئی تھنک اب بہت سے باقی جو پلیئرز ہیں, خود پرائم منسٹر شہباز شریف نے ذکر بھی کیا فردن قطر, سعودی عربیہ, ترکی, ایجپٹ, کہ جو سپورٹنگ رول وہ پلے کر رہے ہیں. لیکن جب یہ جنگ جاری تھی اس وقت آئی تھنک وہ پاکستان ہی تھا جو اس میں کودا, اور سب سے پہلے تو دونوں لڑنے والوں کو الگ کیا, الگ کرنے کے بعد پھر اس پوزیشن میں لایا کہ جہاں پر انہوں نے MOU پر دستخط کیے. اینڈ ایون مور امپورٹنٹلی آئی تھنک جو سب سے اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ آج پاکستان کی کامیابی اس طریقے سے دیکھیں کہ ایون جب پچھلے سال بھی ایران اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل وہاں پر گئے تھے, ایون پاکستان میں بہت سی ایسی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ شاید ہم ایک مرتبہ پھر استعمال ہوں گے, امریکہ میں استعمال کرے گا اور ایران کے خلاف ہم استعمال ہوں گے. ایک کرٹیسزم تھا, ایک سکیپٹسزم تھا. لیکن پاکستان نے اپنی لیوریج کو جس طریقے سے استعمال کیا وہ پیس کے لیے استعمال کیا. اور آج میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں کوئی اور ملک اس طرح کی پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ایران کے پریزیڈنٹ کو دعوت دے اور ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم دے اور امریکہ اس سے ناراض بھی نہ ہو. میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ملک جو ہے اس طرح کی بات افورڈ کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی یونیک ہماری پوزیشن ہے کہ آج ہم ایران کو ویلکم بھی کر رہے ہیں, ان کو اپنا برادر بھی کہہ رہے ہیں, ان کو اپنا دوست بھی کہہ رہے ہیں. دوسری طرف جو امریکہ ہے وہ بھی ہماری تعریفیں کرتا ہے. امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس کہتے ہیں ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایک یونیک سی پوزیشن ہے. دیٹ شوز کہ ہم کس طریقے سے سو فار جو اپنی سفارتی کارڈ ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے کیا. جہاں امریکہ کہتا ہے وی لو پاکستان اور ایران کے پارلیمان میں تشکر پاکستان کے نعرے لگتے ہیں. ادریس صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. وڈ یو اگری اگر میں کہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے ابھی بھی کہ آنے والے دنوں ہفتوں میں کبھی کبھی ہم پھر دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات, بلکہ چل ہی رہے نا, ٹرمپ نے تو پھر گاڑ دیا ایک بیان, ٹرمپ وہ سارا کچھ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمیں پھر ایک ایسا ماحول لگے کہ ارے جس سے بظاہر یہ لگے کہ وہ یہ تو ڈیریل ہو گیا ہے. وہ جب اتنا کمپلیکس ایشو ہوتا ہے اس کا ایک سرٹن بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ایک ریسنسی ایفیکٹ بھی ہے. ابھی تو خامنہ ای صاحب کی تدفین نہیں ہوئی, پھر امریکہ ایران کی ویسے ایک پوری ہسٹری ہے, پھر مسٹرسٹ ہے. تو یہ سب کچھ بالکل ہونے کا امکان ہے, لیکن اب بہت ہی لیس لائکلی ہے کہ آپ اس پوزیشن پر واپس جائیں جہاں سے شروع ہوئے تھے, کہ جہاں میں لگے کہ جب بمباری ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو اس پہ حیران بھی نہیں ہونا چاہیے, پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے, چونکہ چیزیں مطلب یہ مور ریزنس ٹو بلیو کہ چیزیں اب پہلے والی سطح پر نہیں جائیں گی. بہرحال ادریس صاحب صحیح آپ نے بات کی. لیکن ممکن ہے کہ یہ ڈیریل ہو جائے اور واپس جنگ شروع ہو جائے میرے خیال سے, مگر جو یہ ڈپلومسی ہے نا اس کا مومنٹم ہوتا ہے. ایک دفعہ جنگ ختم ہو جائے, ایک دفعہ پاز ہو جائے تو ایک مومنٹم ختم ہو جاتا ہے اس کا. اور جب مومنٹم ختم ہو جائے جنگ کا تو میرے خیال سے کافی مشکل ہوتا ہے شروع کرنا. کیونکہ دیکھیں جب جنگ کا ہوتا ہے, ٹروپس کو پوزیشن کرنا ہوتا ہے, اسلحہ کو پوزیشن کرنا ہوتا ہے, پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتی ہے, پورے ملک کو ریڈی کرنا ہوتا ہے. تو یہ جب ختم ہوتا ہے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا گیئر واپس ڈرائیو میں ڈالنے کا. تو میرے خیال سے ہر دن جس دن سیز فائر چلے گا اتنا ہی مومنٹم ختم ہوگا جنگ کا, اتنا مومنٹم ڈپلومیسی کا چلے گا. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا بھی موقع ہوں گے جہاں شاید ایک دو ڈرون کہیں گر گئے, کہیں مسل فائر ہو گئی. اور میرے خیال سے یہ ہوگا, یہ بہت نارمل ایک سچویشن ہے جب جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ ختم ہوتی ہے. مگر جو مجھے ایٹ لیسٹ واشنگٹن سے لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو ایرانی آفیشلز ہیں ان کا کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے واپس جنگ شروع کرنے کا. تو جو ایپیٹائٹ نہیں ہو, پولیٹیکل ول نہیں ہو اور مومنٹم نہیں ہو, تو میرے خیال سے آپ صحیح کہیں کہ چانسز کہ یہ واپس وار اس طرح شروع ہو جس طرح تھی 2-3 مہینے بہت ہی لو ہے.